سب سے پہلے آپ کو بتائیں، لاہوریوں کو اسموگ کا مستقل روگ لگ گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرا نمبر۔ اسموگ نے روزمرہ کے معمولات دھندلا دیے، جبکہ فضا میں آلودگی کی مقدار جانچنے والا ریڈار سسٹم بھی جواب دے گیا۔ موبائل وین کے ذریعے مختلف علاقوں میں اسموگ کی مقدار ریکارڈ۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 353 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کا شمار گزشتہ ایک ماہ سے مسلسل آلودہ ترین شہروں میں ہو رہا ہے۔ ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور دوسرے نمبر پر رہا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 353 ریکارڈ کیا گیا۔ ایک طرف فضا میں آلودگی مسلسل زہر گھول رہی ہے تو دوسری طرف سرکاری سطح پر اسموگ کی مقدار ماپنے والا سسٹم جواب دے گیا ہے۔ شہر میں نصب 3 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ ریڈار کام ہی نہیں کر رہے۔ ان میں واہگہ، میٹ آفس اور گلبرگ میں نصب ریڈارز شامل ہیں۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کے لیے لاہور کا صرف ایک ریڈار سسٹم مکمل طور پر بحال ہے۔ ٹاؤن شپ اور ٹاؤن ہال کے ریڈار سسٹم جزوی طور پر فعال ہیں۔ باقی مقامات پر موبائل وین کے ذریعے فضا کو جانچا جا رہا ہے۔ جمعرات کے اعداد و شمار کے مطابق نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اطراف ایئر کوالٹی انڈیکس 339 ریکارڈ کیا گیا۔ لیک سٹی 353، ڈی ایچ اے فیز 8 میں انڈیکس 283 رہا۔ کوٹ لکھپت میں 273 اور ٹاؤن شپ سیکٹر 2 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 249 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموگ سے بھری فضا نے شہریوں کی پریشانی بڑھا دی ہے اور روزمرہ کے معاملات چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ادھر مہنگائی کا سونامی ٹھاٹھے مارنے لگا۔ ایک ہفتے میں 20 اشیاء کے دام بڑھ گئے۔ ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ چکی ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 18% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دالیں، سبزیاں، صابن کی قیمتیں بڑھی، بجلی بھی مہنگی ہوئی۔ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق روزمرہ استعمال کی اشیاء میں 18% اضافہ ہوا۔ دال مسور 6 روپے، دال ماش 7 روپے، دال چنا اور دال مونگ 4 روپے کلو مہنگی ہو گئی۔ سبزیوں میں لہسن 2 روپے، دیسی لیمو 60 روپے اور چائنا لیمو کے نرخ 5 روپے بڑھ گئے۔ دیسی گاجر 5 روپے اضافے سے 60 روپے، پالک 6 روپے بڑھ کر 27 روپے کلو فروخت ہوئی۔ بینگن، کریلا، بند گوبھی، شلجم اور مونگرے کی قیمت میں بھی 5 سے 7 روپے کلو اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اشیاء میں نہانے والا صابن اور کپڑے دھونے والا صابن مہنگا ہو گیا۔ تاریکیوں کا دور ختم ہوا۔ تاریخی روشنائی گیٹ 12 سال بعد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزار اقبال بادشاہی مسجد کی سیر کے لیے آنے والوں پر 50 روپے ٹکٹ لگے گا۔ روشنائی گیٹ سے داخل ہونے والوں کو ٹکٹ لینا ہوگا۔ شاہی قلعہ داخلے پر دوہرا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ 12 سال قبل سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے روشنائی گیٹ کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے 12 سال بعد روشنائی گیٹ کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 50 روپے ٹکٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے ٹکٹ لگانے اور روشنائی گیٹ کھولنے کی اجازت دی۔ دونوں مقامات پر آنے والوں سے 50 روپے فی کس ٹکٹ آل سٹی اتھارٹی وصول کرے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ اس سے قبل مزار اقبال اور بادشاہی مسجد آنے والوں سے ٹکٹ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ تاہم روشنائی گیٹ سے داخل ہو کر بادشاہی مسجد، مینار پاکستان اور مزار اقبال جانے والوں کو ٹکٹ لینا ہوگا۔ اس طرح شاہی قلعے میں داخلہ 2 دفعہ ٹکٹ لینے سے ممکن ہو سکے گا۔ ادھر محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب ٹکٹ لگانے کے معاملے سے ہی لا علم نکلا۔ مزار اقبال اور بادشاہی مسجد کے انتظامی امور محکمہ اوقاف پنجاب کے سپرد ہیں۔ ٹکٹ لگانے کی منظوری محکمہ اوقاف کے نمائندگان کی غیر موجودگی میں دی گئی۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے امتحانی پیٹرن تبدیل۔ معروضی سوالات کی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کیمبرج طرز پر نالج، اپلیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ پر مشتمل سوالات پوچھے جائیں گے۔ 2022 میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے لیے اس پیٹرن پر ہوں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحانی پیٹرن تبدیل کر دیا گیا ہے۔ رٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے معروضی سوالات 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ طلباء سے کیمبرج طرز پر نالج، اپلیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ پر مشتمل سوالات پوچھے جائیں گے۔ پنجاب بورڈ چیئرمینز کمیٹی نے نئے امتحانی پیٹرن کی منظوری دے دی ہے۔ 2022 میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات نئے پیٹرن پر ہوں گے۔ امتحانات میں 20% MCQs، 50% مختصر سوالات اور 30% تفصیلی سوالات شامل ہوں گے۔ تمام تعلیمی بورڈز میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے آئندہ امتحانات نئے پیٹرن پر لینے کے پابند ہوں گے۔ پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام بھی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا عمل مکمل۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 پر دستخط کر دیے۔ نئے بلدیاتی نظام میں نیبرہڈ کاؤنسلز، ولیج کاؤنسلز اور بلدیاتی اداروں کے سربراہان کا چناؤ جماعتی بنیادوں پر ہوگا۔
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। मेट्रोपॉलिटन के मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। लाहौर में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होगी। पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स होंगे। गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का दर्जा हासिल होगा। नए बल्दियाती निजाम में 1883 नेबरहुड काउंसिल्स, 3364 विलेज काउंसिल्स बनाई जाएंगी। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नेबरहुड काउंसिल्स हल्का बंदियों का अमल शुरू करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है, बाइख्तियार बल्दियाती इदारे वजीर आजम इमरान खान का ख्वाब है जो पूरा हो रहा है। पहली दफा अवाम अपने मेयर्स का इंतखाब भी बराह रास्त अपने वोट से करेंगे। 1 जनवरी से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने की तैयारियां। लाहौर के बड़े टीचिंग और सरकारी अस्पताल ताहाल पैनल में शामिल नहीं हो सके। हेल्थ कार्ड पर OPD कवरेज ना होने से शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा समेत दायमी अमराज के मरीज डॉक्टर को चेकअप करवाने की सहूलत हासिल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से लाहौर के शनाख्ती कार्ड हामिल हर शहरी और इसके अहले खाना को 1 जनवरी 2022 से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने का आगाज किया जा रहा है। इसका अफ्ताह पीर 13 दिसंबर को वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मुतवक्के है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के आगाज के बावजूद शहर के बड़े टीचिंग और सरकारी अस्पताल जिनमें म्यो अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, जिना, जर्नल, शेख ज़ैद, कोट ख्वाजा सईद, यकी गेट, जैद मिठा, शादरा, मियां मुंशी, मजांग अस्पताल और मियां मीर अस्पताल शामिल हैं। ताहाल इंश्योरेंस के पैनल में शामिल नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए सिर्फ महदूद प्राइवेट अस्पतालों से इलाज होगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत OPDs में इलाज मुयस्सर नहीं होगा। सिर्फ वो मरीज जो बीमारी के बायस अस्पताल में दाखिल होंगे इनको हेल्थ इंश्योरेंस के तहत सहूलत मिलेगी। कोरोना वायरस और डेंगू बुखार की शिद्दत में वाज़े कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 47 और डेंगू बुखार के 32 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। आपको बताएं, कोरोना वायरस और डेंगू बुखार की शिद्दत में वाज़े कमी हुई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 47 और डेंगू बुखार के 32 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर में किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई है। पंजाब हुकूमत ने माली साल के पहले 4 माह में 139 अरब 57 करोड़ के ज़राए आमदन हासिल कर ली। अक्टूबर में 49 अरब 40 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया गया, जिसमें शहरियों से ट्रैफिक चालान के नाम पर वसूल किए गए 1 अरब रुपए भी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने टैक्सेस और गैर सूबाई महासिल की मद में अपने ज़राए आमदन का तखमीना 404 अरब रुपए मुकर्रर किया है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने सेल्स टैक्सेस की मद में 4 माह के दौरान 42 अरब 20 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा किए, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मजमूई तौर पर 20 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्सेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्सेस समेत दीगर अहदाफ की मद में 18 अरब रुपए जमा किए, जबकि गैर सूबाई महासिल की मद में 56 अरब रुपए की आमदन सूबाई खजाने में आ चुकी है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट ने टूल टैक्सेस की मद में 1 अरब 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया है। महकमा खजाना पंजाब के हुकाम के मुताबिक रवा माली साल में टैक्सेस मकसूलात की मद में हासिल होने वाली आमदन की शरह पिछले माली साल की निस्बत ज्यादा है। शहर के जारी तरक्याती मेगा मंसूबों में फंड्स की कमी है। LDA ने मंसूबों को रवा माली साल में बरवक्त मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पंजाब से 7 अरब 96 करोड़ 20 लाख के खतीब फंड्स मांग लिए। LDA ने 6 मेगा प्रोजेक्ट्स को रवा माली साल में मुकम्मल करने के लिए फौरी फंड्स तलब किए हैं। 4 अरब 90 करोड़ के शेरावाला मंसूबे के लिए रवा माली साल सिर्फ 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इस मंसूबे के लिए LDA ने 1 अरब 90 करोड़ मांग लिए हैं। गुलाब देवी अंडरपास के लिए 1 अरब 71 करोड़ में से सिर्फ 50 करोड़ जारी हो सके। गुलाब देवी अंडरपास की तकमील के लिए 73 करोड़ 65 लाख रुपए दरकार हैं। 4 अरब 23 करोड़ के शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के लिए फिलहाल 1 अरब रुपए मिले हैं। शाहकाम के लिए 1 अरब 30 करोड़ के फंड्स मांगे गए हैं। सगिया मंसूबे के लिए 2 अरब 80 करोड़ की मुकम्मल फंडिंग मांगी गई है। बाबू साबू के तरफ सड़क की बहाली और समनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबे के लिए भी फंड्स मांगे गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन में कॉलेजेस के असातिज़ा का सर्विस रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। सर्विस रिकॉर्ड गायब होने पर असातिज़ा की तरक्कियों का मामला लटक गया। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने सर्विस रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पर कॉलेज असातिज़ा के प्रमोशन केसेस मुस्तरद कर दिए हैं। कमेटी ने सर्विस रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी ACRs न होने पर तरक्कियाँ मुस्तरद कर दी। DPI कॉलेजेस तरक्कियों के मुंतज़िर असातिज़ा के केसेस दोबारा महकमा हायर एजुकेशन को भिजवाएंगे।
اور ابھی آپ کو بتائیں پی ایچ اے کے نئے کارنامے کے حوالے سے سرکاری اراضی پر قبضہ کروانے کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ لبرٹی گول چکر کی منظوری لے کر گلبرگ میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی ایکوائرڈ شدہ اراضی پر کافی شاپ اور فلاور شاپ بنوا دی۔ ایل ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ ایلیویٹڈ منصوبہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، پی ایچ اے سے جگہ خالی کروائی جائے گی۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ کی نئی انارکلی میں بڑی چھاپہ مار کارروائی۔ حاجی عاشق خان کے خفیہ گودام سے 7 کروڑ سے زائد مالیت کی سمگل شدہ جیکٹس، ٹراؤزرز اور کپڑے کی بھاری کھیپ برآمد کر لی گئی۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ نے نئی انارکلی میں بڑی چھاپہ مار کارروائی کی، جس کے دوران حاجی عاشق خان کے خفیہ گودام سے سمگل شدہ سامان کی بھاری کھیپ برآمد ہوئی۔ سمگل شدہ جیکٹس، ٹراؤزرز اور غیر ملکی کپڑے کی بھاری کھیپ برآمد کر کے ویئر ہاؤس منتقل کر دی گئی۔ کلیکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی کی خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا گیا۔ چھاپہ ایڈیشنل کلیکٹر متین عالم، اسسٹنٹ کلیکٹر سدرا ناز کی سربراہی میں مارا گیا۔ انسپکٹر جاوید بٹ، راؤ منصور الہی، سلیم خان، سلیم شاہد چھاپہ مار ٹیم میں شامل تھے۔ کسٹمز حکام کے مطابق گودام سے برآمد ہونے والے غیر ملکی سمگل شدہ سامان کی مالیت 7 کروڑ سے زائد ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی پرویز ملک مرحوم کی رہائش گاہ آمد۔ شائستہ پرویز ملک کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ میاں شہباز شریف نے شائستہ پرویز ملک کو گلدستہ پیش کیا اور این اے 133 کے ضمنی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ این 133 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی عمدہ کارکردگی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں بیٹھک، جیالوں کو شاباش دی۔ بلاول بھٹو بولے کہ عام انتخابات میں پنجاب بھر میں سرپرائز دیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن میں اجلاس ہوا، جس میں این 133 کی انتخابی مہم کے حوالے سے قائم کوارڈینیشن کمیٹیوں کے اراکین شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری کو زون 166 اور 168 کی یوسیز کو یوسی صدر، جنرل سیکرٹری سمیت دیگر اراکین نے اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے این 133 کے ضمنی الیکشن میں بہترین کارکردگی پر جیالوں کو شاباش دی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام کا مسلسل استحصال کیا جا رہا ہے، ظلم و جبر کا سلسلہ اب نہیں چلے گا۔ پیپلز پارٹی عام انتخابات میں لاہور سمیت پورے پنجاب میں سرپرائز دے گی۔ پی پی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے میڈیا کو بتایا کہ بلاول بھٹو خصوصی طور پر این اے 133 کے نتائج پر شاباش دینے آئے ہیں۔ یوسیز کے جو ہمارے پریزیڈنٹس تھے، ہمارے کوارڈینیٹرز تھے، جن لوگوں نے کام کیا تھا، وہ تشریف لائے اور انہوں نے جناب چیئرمین صاحب نے ان کو بہت بڑی اپریسیشن دی، ان کو مبارکباد پیش کی، تنظیم کو مبارکباد پیش کی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کے، ہمارے عہدیداران کے ولولے جو ہیں بہت بلند ہیں۔ پیپلز پارٹی نے این 133 کے ضمنی الیکشن میں 32,000 سے زائد ووٹ لے کر پنجاب کی سیاست میں بھرپور واپسی کی ہے، جسے سیاسی حلقوں میں بھی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پلے فار پیس گیمز مہم کا افتتاح، کمشنر لاہور نے بالنگ اور بیٹنگ کر کے مہم کا آغاز کیا۔ پنجاب اسٹیڈیم میں پلے فار پیس گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی۔ کمشنر لاہور نے غلام محی الدین کی بال پر ہٹ کیا اور بعد میں خود بھی بیٹنگ کر کے مہم کا آغاز کیا۔ کمشنر لاہور نے کہا کرونا کی وبا میں کمی کے بعد مختلف ایونٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ایک صحت مند معاشرہ ایک اچھے معاشرے کی ایک اچھے ایسے معاشرے کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پہ صحت مند لوگ رہتے ہیں، اور آپ کھیلوں کی طرف اگر بچوں کو راغب کریں گے تو جو دوسری ایسی سرگرمیاں ہیں جو ذہن کو خراب کرتی ہیں ان سے بچے دور رہیں گے۔ اداکار غلام محی الدین نے کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدام کو خوب سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔